جو ایک جوائنٹ جو کوآپریشن ہے بٹوین لینڈ فورسز اینڈ پاکستان ایئر فورس، اس کو بھی ہم نے عزم نو ایکسرسائزز کے ذریعے اس کانسیپٹ کو ویلیڈیٹ کیا، اس کو اسٹرینگتھن کیا. تو جنرل پناگ جو بات کر رہے ہیں، اور as I said, he is a professional soldier, he understands this. اور وہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو وہ اسٹڈی بھی انہوں نے کیا، I assume اس کو ایویلیویٹ بھی کیا. اینڈ آئی تھنک کہ یہ جو آپ ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اور ادھر ادھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ فائنل ہم نے سولوشن نکالنا ہے اور ہم نے پاکستان کو یہ کر دینا وہ کر دینا، بھائی جاؤ جا کے بھیل پوری کھاؤ یار، یا پانی پوری کھاؤ. وہ اچھا اجاز، وہ تو ٹھیک ہے، بالکل آپ نے جنرل پناگ والی بھی بات اور آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا، لیکن آپ اب ذرا اس پہ آ جاتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ یہ تو انڈیا میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی مشورہ اپنی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، وارن بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شارٹ آف دیٹ، آئی مین اگر وہ کنونشنل وارفیئر نہیں کریں گے تو اور کیا پھر انڈیا پراکسی وارفیئر جو ہے اس کا سہارا لے گا؟ کیونکہ بلوچستان میں تو آلریڈی پاکستانی اسٹیٹ کا یہ کنسیڈرڈ پوزیشن ہے کہ جی وہاں پر انڈین سپورٹ از بینگ گیون ٹو دی سیپریٹسٹ. جی پراکسی وار تو آلریڈی ہو رہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جن کا انٹیلیجنس کا بیک گراؤنڈ ہے اور جو کہ یہاں پہ لاہور میں ایز اے فیلڈ آپریٹو رہ کے گئے ہیں، انہوں نے تو باضابطہ اس کے بارے میں لکھا بھی ہے، بات بھی کی ہے. اور وہ جو پرائیویٹ محفلوں میں ان کا جو پورا جو کانسیپٹ ہے offensive defense کا which he presented as a private citizen at one time before he became the national security advisor. تو وہ تو he has been bragging about it. اور ہم نے جو ہے وہ ڈوسیز جو ہیں ہمارے پاس اس کے بہت شواہد ہیں، وہ جو شواہد ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ شیئر بھی کیے ہوئے ہیں with world capitals. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور بھیا میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا. اب پچھلے پروگرام میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جو سارا جو اسیسینیشنز کا معاملہ ہے، دیکھیں یہ they are basically trying to emulate the Israeli playbook. وہ جو رونن برگمن کی جو کتاب ہے رائز اینڈ کل فرسٹ، جس میں اس نے بتایا ہے کہ موساد کے جو آپریشنز ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، یہ وہی یہ وہ سارا معاملہ یہ لٹرلی اسرائیل کی اقتداء میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے کشمیر میں وہی ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں اور کر رہے ہیں جو کہ اسرائیل کی ناجائز صہیونی ریاست جو ہے وہ فلسطین میں کر رہی ہے. یہ جو ان کے مکانوں کو تباہ کرنا، باغات کو تباہ کرنا، یہ وہی ہتھ کنڈے ہیں جو کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال کرتا ہے. ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ مشیر ان کے پاس جو ہے ان کو جا کے ٹرین بھی کرتے رہے، اور ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 5 اگست 2019 سے پہلے جب یہ سارا معاملہ ہوا پلوامہ والا، تو اس میں ان کے کاؤنسل جنرل صاحب جو تھے بھارت کے، مجھے اس بندے کا نام بھول گیا، ان کا جو سفارتکار تھا، اس نے وہاں پہ نیو یارک میں باضابطہ انووک کیا اسرائیل کو کہ اگر اسرائیل یہ کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ابھی یہ جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر یہ بار بار حماس کا ذکر کر رہے ہیں، حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کا ذکر کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رضا یہ بیانیے کی لڑائی ہے، یقین مانیں یہ بیانیے کی لڑائی ہے، اور اس کے اندر میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا جو ہے وہ زہر قاتل ہے. ہمیں قطعی طور پر معذرت خواہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، اور مطلب ہے کہ اور لیکن اسی مسئلہ پتہ کیا ہے رضا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیانیے کی یہ لڑائی لڑنے والے موجود نہیں ہیں. اب وہ جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ صاحب، بھائی خواجہ صاحب کو یہ کوئی کہے کہ جو آپ نے کچھا پہن کے مرالا راوی لنک کنال میں جو چھلانگ لگائی تھی، اور ماؤ کی طرح جیسے ماؤ نے یانگزی میں جو ہے وہ چھلانگ لگا کے تیراکی کی تھی،
آپ خدا کے لیے وہی کام کریں. یہ جو بین الاقوامی چینلز پہ آ کے جو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں اس سے اعتراض کریں. They don't realize کہ یہ نیریٹو بلڈنگ جو ہے یہ کتنی اہم ہوتی ہے. میں آپ سے بات کرتے ہوئے رضا ایک بہت اچھی کتاب ہے, اس کی میرے پاس سافٹ کاپی ہے, اور اگر آپ کو جو ہے وہ if you are interested میں آپ کو بھجواؤں گا. میں نے اس کا ایک اقتباس نکالا ہے آپ کے لیے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ اقتباس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جی بتائیے. یہ جو ہے یہ دہشت گردی کے مطلب دہشت گردی کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہے کہ بنیادی طور پہ جب یہ آپ اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کی ایک منفیت ہوتی ہے اور اٹ از سپوز ٹو ایووک اے رسپانس. تو رابن لیک آف جو ہیں وہ ایک لنگوسٹکس کی پروفیسر ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھی دا لینگویج وار, اور ان کا اقتباس یہ ہے which I pulled up and so I quote from what she has said. Making meaning is a defining activity of Homo sapiens. It is more than just a cognitive exercise, since those who get to superimpose a meaning on events, یہ بہت اہم ہے, those who get to superimpose a meaning on events control the future of their society. And since so much of our cognitive capacity is achieved via language, control of language, the determination of what words mean, who can use what forms of language to what effects in such settings, is power. Hence, the struggles I am discussing are not tussles over mere words or just semantics. They are battles. تو یہ جو ہے یہ بنیادی جو چیز ہے نا رضا, وہ بہت اہم ہے اور ہمیں اس کا ادراک کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور اس کا ادراک کرنے کے بعد ہمیں اس کے اوپر اپنی صلاحیت بڑھانے کی بہت ضرورت ہے. یہ بات درست آپ نے کہی ہے کہ یہ آج کے زمانے میں خیر ہمیشہ سے جنگ میں نیریٹو اور جو پروپیگنڈا کا زور ہے, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کی سائڈ سے اتنا زیادہ, ابھی بہت سارے ہمارے جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, کامنٹس بھی کرتے ہیں, وہ بھی اپنے میڈیا کو فالو کر انڈین میڈیا میں جس طرح کا ایک امیج پاکستان کا پروجیکٹ کیا جاتا ہے. ابھی وہ آرمی چیفز کی بات کر رہے تھے کہ جی ایسے چینج ہوگا, مطلب ان کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ پاکستان از اے فنکشنل اسٹیٹ, اے فنکشنل کنٹری. بہت سارے فلاز ہیں پاکستان میں, لائک انڈیا, لائک بنگلہ دیش, لائک ادر پوسٹ کولونیل سوسائٹیز. ہمارا یہ ایک الگ بحث ہے. اجازت بڑھتے ہیں, آپ نے یہ تو سارے ذکر کر دیا کانفلکٹ کی ایسکیلیشن, اس کے علاوہ